ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق اللہ العظیم. میرے نہایت ہی وجہ الاحترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے. اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور اللہ پاک نے انسان کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. پھر اس کے بعد ان کے قبیلے بنائے ہیں تعارف کے لیے، کہ ان کا تعارف کرایا گیا. ہر انسان کا پھر آگے الگ الگ، کسی کی کیا قوم ہے، کسی کی کیا قوم ہے، لکھی بھی ہے اللہ پاک نے کہ یہ خان ہے، یہ جی ملک ہے، اور یہ چودھری ہے، اور یہ فلانے ہیں. تو اللہ پاک انسان کو کیونکہ اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر جو ہم نے باتیں ماننی ہیں وہ بھی اللہ کی ماننی ہے، اور ہم نے اپنے آپ سے نہیں کرنا، اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ کر کے آ کے ہم پھر بتائیں کہ جی مولوی صاحب ہم نے ایسا کر لیا ہے، کیا یہ کرنا ٹھیک ہے یا غلط ہے. ہمارا جو دین ہے وہ عقل کے تابع نہیں ہے، وہ شریعت کے تابع ہے. شریعت جیسے کہتی ہے ہم نے ویسے کرنا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، ہمارے دین کی حدیں ہیں. جس طرح باؤنڈری لائن ہوتی ہے نا، یہ ہمارے پاکستان میں اکثر جو ہے وہ فوجیوں نے لگائی ہوتی ہیں کہ یہ باؤنڈری لائن ہے، اور ان کو وہ فوجیوں کو کہتے ہیں آپ نے زیادہ اس سے باہر نہیں جانا، اگر جب آپ باہر جائیں گے تو خطرہ بھی ہو سکتا ہے. تو اسی طرح اللہ پاک نے تلک حدود اللہ، باؤنڈریز لگائی ہیں. یا اللہ میں کیا کروں ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی سے مدد مانگوں. اللہ کہتا ہے تو کسی سے مدد نہ مانگ. کیوں؟ کہ میں ہی پکار کے لائق ہوں. مدد تو نے صرف میرے سے مانگنی ہے. کیوں؟ کہ باقی جو لوگ ہیں ان کی ہر چیز کو زوال ہے، ہمیشہ طاقت کو زوال، مادے کو زوال، جو چیزیں جیسی بھی ہیں، جتنی بھی طاقتور ہیں، ایک دن آتا ہے تمام کی تمام صفات کو زوال ہے. تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ پکارنا ہے، اگر مدد مانگنی ہے تو مجھ سے ہی مانگنی ہے. انسان ہے کوئی بھی، یا فرشتہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، کل من علیہا فان، ایک دن آئے گا سب کے سب فنا ہو جائیں گے. اذا السماء انفطرت،
آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا، روئیں کی طرح ہو جائے گا. روئی جس طرح یوں روئی بکھرتی نہیں ہے، اس طرح آسمان روئی کی طرح یوں بکھرنا شروع ہو جائے گا. اور چاند بھی جو ہے وہ بالکل ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے. زمین کا بھی یہی حال ہوگا، وہ بھی تباہ ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہم سے بات کر رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے. اس لیے اگر تم نے پکارنا ہے یعنی عبادت کرنی ہے تو میری کرنی ہے. مگر ہم لوگ اللہ پاک کی اتنی صلاحیتیں، خوبیاں دینے کے باوجود اللہ پاک ہمیں رزق بھی دے رہے ہیں. اگر ہم اپنی جگہ ہر بندہ معائنہ کرے اور سوچے کہ یار آج جو صبح میں نے ناشتہ کیا ہے، اگر میں اپنے اعمال کو دیکھوں، کیا میں اس ناشتے کا مستحق ہوں؟ کتنا اللہ نے مجھے زبردست کھلایا. آج صبح سے جو ابھی تک میں نے سانس لی ہے اور میرے جسم میں جتنی بھی یہ تاریں چل رہی ہیں، جو رگیں ہیں، میرے دل کا جو نظام ہے، پھر میری آنکھوں کی جو لائٹنگ کا نظام ہے، اور جو میرے دماغ کے جو تار ہیں اس کا جو نظام ہے، اور میرے یہ جو جوڑ ہیں، یہ دیکھیں ایک سیکنڈ میں، ایک منٹ میں کتنے جوڑ حرکت میں لے کے آتا ہوں. یہ کس نے دیے ہوئے ہیں؟ اس میں طاقت کی صلاحیت کس نے دی ہوئی ہے؟ اللہ پاک نے دی ہوئی ہے. اسی لیے اللہ پاک کہتے ہیں یا میری طرح بنا کے دکھاؤ، میرے کلام کی طرح بنا کے دکھاؤ. میں نے جو ایک مکھی بنائی ہے نا، انسان تو بہت بڑی چیز ہے، اس مکھی کی طرح بنا کے دکھاؤ. پھر آگے اللہ پاک یہ کہتے ہیں کہ یقیناً تم ایسا نہیں کر سکتے، تم بنا ہی نہیں سکتے. تم کیا، تمہارے باپ دادا پردادا یا جن کی تم پکار کرتے ہو نا، جن کو تم پکارتے ہو، وہ بھی ایک مکھی اگر ان کے کپ میں سے یا ان کے شہد میں سے ہلکا سا وہ لے کے اڑ جائے نا، تم اس مکھی کو بھی ڈھونڈ نہیں سکتے. جب تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم اس کو ڈھونڈ سکو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پکار کے لائق کوئی انسان نہیں ہے. پکار کے لائق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. پھر جب اللہ نے انسان کو بنایا ہے، آگے اللہ کہتا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک، اس کو برابر بنایا ہے. یہ نہیں ہے کہ میرا ہاتھ جو ہے وہ عجیب و غریب جوڑ دیں. میرا ہاتھ جی مولانا سراج صاحب کے ساتھ جا کے ایک ہاتھ ادھر پہنچا ہوا ہو اور ایک جو ہے ادھر ہی ہو، یا ایک انگلی جو ہے یوں عجیب و غریب باہر نکلی ہوئی ہو اور دوسرے اندر ہے، تیسری اگلی چوک میں ہے، چوتھی ادھر ہے. اللہ کہتے ہیں کہ الذی خلقک فسواک فعدلک، میں نے بنایا اس کو اور پھر برابر بھی کیا. آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کتنا ماشاءاللہ خوبصورت جوان ہے. ہر ایک کو دیکھ کے ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے ماشاءاللہ پیارا ہے، اچھا ہے جی، اچھا ہے، کیسا بنایا ہوا ہے اللہ نے، اس کی یہ صفت دیکھو، اس کی یہ صفت دیکھو. پھر اللہ پاک کہتے ہیں کہ فی ای صورت ما شاء رکبک، جو بہترین صورت تھی نا اس کے اندر میں نے اس کو جوڑا ہے. انسان کو بہترین جو صورت تھی. اس کے بعد پھر اللہ پاک فرماتا ہے کلا بل تکذبون بالدین، کہ تم میری آیات کا یا میری بنائی ہوئی نشانیوں کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو. پھر کہتے ہیں چلو تم انکار کر لو، تم نہ مانو، کوئی بات نہیں ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے میں نے بٹھائے ہوئے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں فرشتے
فلانے نے آج یہ کیا، فلانے نے آج یہ کیا، فلانے نے آج یہ کیا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اعمال نامے کھلیں گے تو سب کچھ پتہ لگ جائے گا۔ تو اللہ پاک، جب اللہ پاک نے اتنی نعمتیں دی ہیں انسان کو، اور اللہ پاک نے جب انسان کو بہترین طریقے سے بنایا ہے، اس کے بعد اللہ پاک نے اتنی نعمتیں دی ہیں، ہر چیز کا نظام بنایا ہے انسان کے لیے۔ پرندے بنائے ہیں، جانور بنائے ہیں سواری کے لیے، پرندے بنائے ہیں کھانے کے لیے، جانور بھی بنائے ہیں کھانے کے لیے۔ اتنی ساری نعمتوں کے بعد اللہ پاک کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ تیرے رب کریم کے، کریم کہتے ہیں بہت مہربان۔ انسانوں میں اگر ایک بندے نے کسی دن آپ کو 100 روپیہ دے دیے نا، یا آپ کو اسپتال لے گیا، ایک دن کرے گا، دوسرے دن کرے گا، تیسرے دن تنگ ہو جائے گا۔ آپ اسے کریم کہہ سکتے ہیں، اسے مہربان کہہ سکتے ہیں، آپ رحم کا ہے، مگر کریم اللہ کی جو صفت ہے وہ الکریم ہے، یعنی کہ بہت ہی بڑا مہربان ہے اور بہت ہی بڑا کریم ہے۔ کہتے ہیں کہ دیکھو اتنی نافرمانیاں کرنے کے باوجود میں نے کبھی تیرے نظام کو خراب نہیں کیا۔ ہم میں اکثر لوگ ہی نافرمان ہیں، ہم میں اکثر لوگ ہی نافرمان ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھتے، کبھی روزہ نہیں رکھتے، کبھی زکوٰۃ نہیں دیتے، کبھی حج نہیں کرتے، کبھی غریب کو اس کا مال نہیں دیتے، کبھی غریب کو کھانا نہیں کھلاتے، کبھی مسکینوں کو جو ہے وہ پیسہ نہیں دیتے، ان کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے۔ جب قیامت والے دن پکڑے گا نا اللہ پاک انسان کو، تو جب ماریں گے انسان کو تو کہتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ یہ پیسے جب آتے تھے نا، جی آج تو بڑی کمائی آئی ہے، ایسے چوم کے نا تو وہ سائڈ پہ رکھتے ہوتے تھے، یہ غریبوں کو کے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے، ان کو مارو۔ تو اللہ پاک نے اتنی نعمتیں دی ہیں ہمیں، اس کے باوجود بھی ہم جو ہے وہ اس کریم رب، اللہ کہتا ہے کہ میرے بجائے تم کدھر جا رہے ہو، مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ کیونکہ اللہ نے ایک مرد سے اور ایک عورت سے انسان کو پیدا کیا ہے، تو اس کے پھر اسی طرح قاعدے قانون بھی بنائے ہیں۔ پھر اللہ پاک ایک جگہ پہ کلام کرتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ تم آپس میں سارے بھائی بھائی ہو۔ تو بھائی اور بھائی کا کیا کام ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ دو بھائی ہیں اگر آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو اسلام کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ ان کی آپس میں صلح کروا دو۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اسی صورت میں آگے اللہ پاک کہتے ہیں جاسوسی نہ کرنا۔ یا اللہ جاسوسی کیوں نہ کروں؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آگے کہتے ہیں غیبت بھی نہ کرنا۔ جاسوسی اس لیے نہیں کرنی کہ تم نے غیبت نہیں کرنی، کیونکہ میں تو بڑا علامہ ہوں، میں بڑا مولوی ہوں، میں بڑا قاری ہوں، میں بڑا انجینئر ہوں، میں بڑا سائنسدان ہوں، میں بہت بڑا ہوں گا، مگر اللہ مجھے جانتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ علامہ صاحب کیا ہے،
تو جب تو ہی اندر سے کھوکھلا ہے تو دوسرے کی کیا جاسوسی کرتا ہے؟ چور نے کبھی دوسرے کو کہا کہ یہ میں تو نہیں، وہ چور ہے؟ ہم سب کے سب، یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سارے کے سارے کیا ہو؟ اللہ کے نزدیک فقیر ہو، فقیر ہو، یعنی تمہارا کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہے کہ تم دکھا سکو۔ حاجی صاحب ہوں گے جتنے مرضی حج کیے ہوں، اپنے لیے ہوں گے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے سارے حج مقبول ہیں یا نہیں ہیں۔ علامہ صاحب ہوں گے، بڑے علامہ ہوں گے، اپنے لیے ہوں گے، اندر سے کیا پتا، اب اللہ کو پتا کہ وہ کیسے، ان کے کیا صورتحال ہے، کتنے وہ گناہ گار ہیں۔ مولانا صاحب ہوں گے، قاری صاحب ہوں گے، انجینئر صاحب ہوں گے، وزیر صاحب ہوں گے، جج صاحب ہوں گے، کوئی بھی ہوگا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، تم نے جاسوسی نہیں کرنی۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہیں کرنی۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ ہم لوگ تو بہتان لگا رہے ہوتے ہیں، غیبت تو یہ ہے کسی کے اندر کوئی نقص پایا جائے۔ اب ہدایت اللہ بھائی صاحب ہیں، قاری ہدایت اللہ صاحب، اس کے اندر اگر میں کوئی غلطی نکالتا ہوں اور اس کے اندر ہے، یہ تو غیبت ہے۔ مگر اگر اس کے اندر وہ غلطی نہیں ہے اور میں نے بغیر تحقیق کے وہ بات کر دی ہے، ابھی اس سے پہلے میں نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا جاءکم فاسق، کہ کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے، کوئی لڑوانے والا، تو تم نے اس کی خبر کی پہلے تحقیق کرنی ہے کہ ہدایت اللہ میں یہ نقص ہے بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے بھی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی کمزور ہیں، آپ خاموشی اختیار کریں۔ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی بھائی کی پردہ داری کرے گا، قیامت والے دن کیا ہوگا؟ اللہ پاک اس کے پردے رکھیں گے۔ ہم کتنے گناہ گار ہیں، میں اپنی جگہ سوچتا ہوں کہ ایسے اگر اللہ ایک دم میرے پردوں سے، میرے جو ہے گناہوں سے پردہ اٹھا دے، تو آپ یقین کریں کہ میں تو، اللہ معاف فرمائے، کہ میں مسلمان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہوں۔ تو فاسق جو ہے، اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کرو گے۔ آج کل ہمارے اندر یہ چیز کی، اس چیز کی بہت کمی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے جی فلانا جی ایسا ہے، جی فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، کوئی تحقیق نہیں ہوتی، اور لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، مسئلوں کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں پہلے تحقیق کرو، اگر برائی نظر بھی آ جائے، برائی کو ایک صورت میں آپ نے جو ہے نا ظاہر کرنا ہے کہ اس سے قوم کا بھلا ہو رہا ہو۔ اگر اس کی برائی انفرادی ہے، یعنی اس سے قوم کو نقصان نہیں ہے، تو آپ اس کو لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتے۔ شریعت نے یہی کہا کہ آپ نے خاموشی رکھنی ہے، آپ نے غیبت نہیں کرنی۔ اگر اس کے اندر برائی ہے تو آپ نے لوگوں کے سامنے اپنا وڈیرا پن مارنے کے لیے، کیونکہ اسلام میں وڈیرا شڈیرا کوئی بھی نہیں ہے، جتنا بھی بڑا بندہ ہوگا وہ شریعت کی روح سے وہ چھوٹا ہی ہے، بڑا نہیں ہوگا، کیونکہ تکبر جو ہے وہ اللہ کی ذات کو ہی ہے، بڑائیاں ساری جتنی بھی ہیں وہ اللہ کی ذات کو ہی سجتی ہیں۔ اس کے علاوہ انسان جیسا بھی ہے، جتنا بھی جو کچھ بھی ہے، وہ آخر میں جا کے کل من علیہا فانی ہے۔ تو غیبت جو ہے، غیبت یہ ہے کہ کسی میں نقص پایا جائے، اور غیبت اور نقص نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ بہتان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہتانی کے لیے 80 کوڑے مقرر کیے تھے کہ اچھا بھلا انسان ہوگا، نیک ہوگا، نیک کام کر رہا ہوگا، یہ جی یہ تبلیغی کیا کرتے ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں، ایسے وہ کرتے ہیں، یا یہ حاجی صاحب کیا کرتے ہیں، یہ جی مولوی صاحب کیا کرتے ہیں، جی وہ یار جو مرضی کرتے ہیں، وہ خدا کے بندو نیک کام تو کرتے ہیں۔
اگر آپ کی نسل کو اچھا بتانے والا یا نیک بات کرنے والا کوئی نہ ہو تو معاشرے کا کیا حال ہوگا؟ اللہ نے 100/100 کا تو نہیں کہا نا کہ یار تو مکمل کر. اللہ نے تو بعض اعمال ایسے رکھے ہیں کہ کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ اتنے بھاری کلمے ہیں کہ ساتوں زمین آسمان کو یہ ایک طرف رکھو دوسری طرف اس کو رکھو تو یہ پلڑا جو ہے وہ وزنی ہو جائے گا. کتنا وزنی اعمال ہے. اللہ پاک چاہے قیامت والے دن اسی عمل پہ آپ کو بخش دیں. اگر ایک حاجی صاحب ہیں یا مولوی صاحب ہے یا تبلیغی حضرات ہیں وہ نیک کام کرتے ہیں, انہیں کیا ضرورت ہے ان کے پیچھے باتیں کرنے کی؟ اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم نے غیبت نہیں کرنی اگر ان کے اندر کوئی نقص بھی ہے. اگر نقص نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ بہتان ہے. بہتان کیوں ہے؟ کہ علاقے کے لیے معاشرے کے لیے جو ہے وہ فساد ہے. اس فساد کو روکنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ کوڑے رکھے تھے. ہماری اگر شریک ہمارا یہاں قانون ہو نا تو 80 کوڑے جو بغیر تحقیق کے بات کرتا ہے نا کسی کے پیچھے, اس کو لٹھا کے تو 80 کوڑے مارے جائیں. تو میرا خیال ہے صبح شام کوڑے تو کوڑے تو کوڑے کوڑے ہی ہوں گے. تو ہم مسلمان ہیں, ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں, ہمیں چاہیے آپس میں اتفاق سے رہیں اور جو شرعی احکام ہیں اس پر عمل کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتے